پہلے وزیر اعظم کہتے تھے، اب وزیر خزانہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں گھبرانا نہیں ہے، اکانومی گرو کر رہی ہے. بالکل پہلے دو ماہ کے اندر آپ کی جو کوئی 35% گروتھ ہم نے وٹنس کی ایکسپورٹس کی، لیکن اس کے ساتھ ہی 68% قریباً دگنی ہم نے امپورٹ کی گروتھ دیکھی. ڈالر آج ایز وی اسپیک 172 روپے کا اوپن مارکیٹ میں بک رہا ہے. بلڈ بات ہوا ہے کل سٹاک مارکیٹ کے اندر، 900 پوائنٹ گری ہے، تقریباً 125 سے لے کے 130 ارب روپے وائپ آؤٹ ہو گئے. جو اینالسٹ ہیں، اکانومسٹ ہیں، جب ان کی اب تحریریں پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ جو آپ کی ایون فورن کمپنیز ہیں وہ بڑی سپیڈ سے ڈالرز اپنے پروفٹس باہر لے کے جا رہی ہیں، کیونکہ جس طرح روپیہ گر رہا ہے کوئی رسک نہیں لے رہا. ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ 20% گر گئی ہے اس سال کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر، اور لاسٹ ایئر بھی بہت تھوڑی تھی. ایٹ دا سیم ٹائم کچھ سیکٹرز میں گروتھ بھی بڑی اچھی ہے. ایک مکس بیگ لگ رہا ہے. جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، مہنگائی نے تباہی مچائی ہوئی ہے. انفلیشن از کریزی. اور جو اب انڈیکیٹرز ہیں، جو میکرو انڈیکیٹرز جن کو ہم بولتے ہیں، میں بالکل آسان لفظوں میں اس کی کوشش کروں گا، جو لارجر پکچر ہے اس کے جو افیکٹس نظر آ رہے ہیں، اس کے اندر مہنگائی بہت بڑھتی نظر آ رہی ہے. آئی ایم ایف کا ریویو اس ہفتے یا اگلے ود ان دیز 2 ویکس ریویو میں آئی ایم ایف کے ساتھ ہم جا رہے ہیں. آئی ایم ایف کا ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کیا سختیاں چاہتے ہیں. وہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ بجلی کے نرخ بڑھانا چاہتے ہیں، گیس کے نرخ بڑھانا چاہتے ہیں. گیس کے نرخ جو سے ہیں وہ 35% گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا کہ ہم اور گیس میں مہنگی کریں گے. بجلی میں تقریباً آلموسٹ 2.91 تقریباً 3 روپے پر یونٹ وہ اضافہ آ رہا ہے. اگر آپ کی گروتھ چلی تھی اس میں سیکٹر میں اسٹیل میں اور اس میں اب وہاں سے سبسڈیز لوگ مانگنا شروع کریں گے، جی 4,000 روپے ٹن کا فرق پڑ جائے گا. تو ایک بڑا مکس بیگ آف تھنگز ٹوڈے. آج ہم کوشش کریں گے کہ وی ٹرائی ٹو میک سینس آف آل دس، کہ اگلے آنے والے 5-6 ماہ کیسے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب 172 تو ہو گیا. اب اگر پاور کی بھی ہم دیکھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں، ٹیرف بڑھ رہا ہے، گیس کا بھی بڑھ رہا ہے، اور جو انہوں نے پہلے سرکولر ڈیٹ کا پلان طے کیا ہوا تھا اس میں انہوں نے 900 ارب روپیہ تو صرف اسی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ سے لینا ہے. تو کیا نظر آ رہا ہے ابھی آپ کو؟ وہ فچ ریٹنگز، ون آف دا ٹاپ ریٹنگ ایجنسیز ان دا ورلڈ، ان کا خیال ہے کہ 180 کی وہ بات کر رہے ہیں 2022 تک. خدا نہ خواستہ کہاں پہ کھڑے ہو رہے ہیں ہم، اور کیا آنے والا اب یہ نیا راؤنڈ آف مہنگائی آئے گا اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی مناسب ایک اکنامک سمری پیش کی ہے، اور اس کے تحت گفتگو کرنا بہت مناسب ہو جائے گا. سب سے پہلے آپ نے ڈالر کی قیمت کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کی رفتار میں ایک طرح سے تیزی آ رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جولائی کے مہینے میں تقریباً 3 روپے گراوٹ، اس سے اگلے مہینے اگست میں 3 روپے گراوٹ، اور اس وقت 4 سے 4.5 روپے کی گراوٹ ہو چکی ہے سپٹمبر کے مہینے میں. ان 3 مہینوں میں اگر آپ پورا ملا لیں تو یہ تقریباً 14 روپے میں کمی آئی ہے ڈالر میں، اور یہ تقریباً بنتا ہے کوئی 8.5% 3 مہینے میں. بہت تیز رفتار ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے دیکھیے ہوا یہ ہے کہ اس وقت غیر یقینی کا ماحول حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے، اور خاص طور پہ جس طرح معاشی حالات ہیں. سب سے پہلے جولائی اور اگست کا جو تجارتی خسارہ آیا وہ بہت زیادہ تھا، اور جو آپ کے درآمد کا پیمانہ تھا وہ 6 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہو چکا تھا. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ افغانستان کا جو سچویشن پیدا ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے، اس کے نتیجے میں بھی انسرٹنٹی میں اضافہ ہے. ہمارے ایکسپورٹس تو متاثر ہو گئے، تقریباً $100 ملین ہم ہر مہینے ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، وہ ختم ہو گیا سلسلہ. ساتھ ساتھ بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے ڈالر کی. تیسری طرف ان قریب آئی ایم ایف کا سلسلہ پھر سے شروع ہونے والا ہے، 6 ریویو، اور پچھلے 2-3 دن اور اضافہ اس بات کا ہوا ہے. جس طرح کی سٹیٹمنٹس US سینٹ میں آئی ہیں وہ بھی پریشان کن ہیں، اور اس کی وجہ تھی کل کہ آپ نے دیکھا کہ سٹاک مارکیٹ میں 900 پوائنٹس کی کمی آ گئی ہے. اب کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے یہ اس پہ منحصر ہے
کہ آنے والے مہینوں میں کموڈٹی کی قیمتیں جو ہیں وہ کیا بڑھتی رہیں گی, کیا سٹیبلائز ہوں گی یا کیا گریں گی. ہوا یہ ہے کہ کووڈ کے فوراً بعد امریکہ نے بہت پیسہ پمپ کیا ہے گلوبل اکانومی میں اپنی اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے, اور دیر از اے لاٹ آف منی چیسنگ کموڈٹیز. گلوبلی ایکسپینشن فسکل مانیٹری بہت ہوا, اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے 2 مہینے کی قیمتوں کو پچھلے پورے سال کی قیمتوں سے کمپیئر کریں تو 40% اضافہ ہے. تو یہ بہت بڑا اضافہ ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ تیل کی قیمت میں 80%, پام آئل کی قیمت میں 85%, اس طرح کے اضافے ہوئے ہیں. کچھ پریڈکشنز یہ ہیں کہ مارکیٹ میں کچھ سٹیبلائزیشن آئے گی جب امریکہ اپنے ایکسپینشنری پالیسیز کو کچھ کنٹرول کرے گا, اس لیے کہ اس کے نتیجے میں ڈالر کی ویلیو کچھ گری ہے. مگر اگر ڈالر سٹیبلائز ہوتا ہے تو ہمارے روپے پر برا اثر پڑتا ہے. تو آج کی جو خبر ہے, جو فچ نے کہا ہے کہ سال بھر میں آپ کا ایوریج جو کرنسی کی ویلیو ہوگی, ان کا پریڈکشن ہے 164 روپے. اس لیول کو حاصل کرنے کے لیے میں ایگزیکٹ فگرز تو نہیں دوں گا, اس لیے کہ اس سے کوئی مارکیٹ پہ خدا نخواستہ کچھ اثر پڑے, مگر اس کے نتیجے میں آپ کو اگلے جو آپ کے رہ گئے ہیں 3 مہینے, اس میں بھی تقریباً اس رفتار کا اضافہ خدا نخواستہ دیکھنا پڑے. سر مجھے ڈاکٹر صاحب if you allow me, بڑی پریشان if you allow me تو میں آپ کی میموری ریفریش کر دوں. یہ بزنس ریکارڈر نے کوٹ کی ہوئی ہے فچ کی رپورٹ, اس میں کہہ رہا ہے کہ فچ ناؤ ایکسپیکٹس ایوریج ریٹ 180 روپے ورسز اے پریویس فور کاسٹ آف 165. وہ یہ رہا ہے کہ فارن کرنسی ڈپازٹ سے پہلی دفعہ بہت عرصے کے بعد کچھ پیسہ نکلنا شروع ہو گیا ہے. وہ پچھلے ہفتے تقریباً 80 ملین ڈالر نکلے ایک ہفتے میں. یہ بھی بہت پریشان کن ہے. تو پرابلم از ون آف کانفیڈنس, اور حکومت کو بالکل فوری طور پر ایک پورا پیکج آف میجرز لانا چاہیے. صرف یہ کہنا کہ ہم جو نان اسینشل آئٹمس پہ کچھ مارجن بڑھا دیں گے اور دوسرا یہ کہ ڈیوٹی لگا دیں گے, یہ کافی نہیں ہے. یہ جب آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پالیسی, جب آپ کہتے ہیں 100 ملین ڈالر نکلا, واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ نکلا مطلب کیا مطلب ہے اس کا؟ کس جگہ ڈپازٹ سے بینکنگ سسٹم سے باہر چلے گیا. اوکے, پیپل withdrew their deposits. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.